Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain same as routine and new talks and new very these. So امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کرے۔ تھینک یو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ اس میں مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کا یقین ہونا چاہیے، وہ سٹارٹنگ سے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ پاک کی ذات پہ، ٹھیک ہے؟ تو دل لگی سے اگر آپ قیام کریں گے نا، صحیح ہے، سب کام کو بول کے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو بھائی آپ کامیاب ہوں گے، اور نماز بھی آپ کی وہی کامیاب ہوگی اور اس سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اس میں کیا بات ہے کہ جیسے ایک کنواں تھا نا، ٹھیک ہے، ایک دور تھا، ٹھیک ہے، وہ کنواں نے کہا کہ میں آپ کو پانی دینا چھوڑ دوں گا، صحیح ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پانی وہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ٹھیک ہے، انہوں کو لوگوں نے بتایا کہ کنویں نے ہمیں کہا کہ میں تو آپ کو پانی دینا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، دور خلافت کا دور تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کنویں کے پاس، کہتے اے کنویں، اگر تو نے پانی دینا ہے تو دے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت، تیرے پانی کی ضرورت نہیں، صحیح ہے۔ تو ابھی تک وہ کنواں پانی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، سوکھا نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، جس چیز کو انسان یوز کرتا ہے نا وہ قائم رہتی ہے، جس چیز کو انسان یوز کرنا چھوڑ دے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب ہونٹ پیاس سے خشک ہوں گے اور پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوگی، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آمین۔ ہم سب کو، ٹھیک ہے، امید ہے اس بات پہ کہ جب ہمارے ہونٹ خشک ہو جائیں گے قیامت کے دن تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی جام کوثر پینے کے لیے آپ میں جام کوثر کی خاصیت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، قیامت میں آپ نے جام کوثر کی تسلی لی ہوئی ہے اپنے آپ پہ، صحیح ہے، اور آج آپ کام کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی ایسے آپ کو جام کوثر نہیں مل سکتا، صحیح ہے، تو اس کے لیے محنت ہوتی ہے، کیا محنت ہوتی ہے، اچھا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو اچھی بات کی ترغیب دینی چاہیے، خود بھی اچھے کام کرنے چاہیے، نہ کہ ہم غلط کام خود کریں اور دوسروں کو بھی غلط کام کروائیں اور اینڈ میں ہم سوچیں کہ ہمیں جام کوثر بھی ملے گا، نہیں بھائی، پھر جام آپ کو مار پڑے گی، صحیح ہے، تو آپ خود ہی سوچا کریں اپنے آپ کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ صحیح پہ رہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنا چاہیے، صحیح ہے، آپ سے یہی میری گزارش ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز ہے اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، صحیح ہے، آج اگر آپ کو اللہ پاک نے اتنا عطا کر دیا نا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس نہ تو جگہ ہے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کے پاس اپنا مائنڈ ہے کہ آپ کاؤنٹ کر سکیں، صحیح ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا، صحیح ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے ناشکری کی طرف آپ آ جائیں۔ جب بھی جو ایک امیر کی اور ایک غریب کی، دونوں کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں،
جب ایک امیر ہوتا ہے نا، اگر اس امیر بندے کے دل میں امیر دل ہوگا نا تو پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ امیر دل کیسے؟ کہ وہ غریبوں پہ تقسیم کرے اپنے رزق کو، ٹھیک ہے، جو بھی اس کو عطا کیا گیا اس میں اللہ کی راہ پہ خرچ کیا کریں، صحیح ہے۔ تو یہ تو امیر کی ہوگی اگزامپل۔ جو امیر اللہ پاک کی راہ میں دیتا ہے اسے دوگنا عطا کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو ایک غریب کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اگر ایک غریب کے دل میں بھی امیر دل ہو یا احساس والا دل ہو پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج جو غریب کی کنڈیشن آپ کو بتاتا ہوں نا، غریب ایک انسان ہوتا ہے ایک دل سے غریب ہوتا ہے، جو دل سے غریب ہوتا ہے وہ غریب ہی رہتا ہے، جو غریب ہو لیکن دل کا امیر ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک امیر غریب تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اس نے ناشکری کو اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ایسا ناکام ہوا کہ ایک آندھی آئی، اس کا سارا جو بھی مال اس نے جمع کیا ہوا تھا ایسے گیا جیسے ہوا آتی ہے۔ تو وہی اپنے آپ پہ سوچیں کہ آپ دل کے امیر ہیں یا ویسے ہی غریب ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ آج جو معاشرہ ہے یہ صحیح فٹ ہوتی ہے، صحیح ہے نا، معاشرے پہ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو بھائی برا کرنے کا بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ محنت کر رہا ہے نا، آج ہم اس کی محنت کو دیکھ کے نا اس پہ فنگر اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھائی آپ کون ہوتے ہیں فنگر اٹھانے والے؟ صحیح ہے نا، آپ کو کس نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ کسی کی بھی جو بھی وہ محنت کر رہا ہے اسے کرنے دے؟ نہ تو وہ آپ کے طرف سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، نہ تو وہ آپ سے کچھ کہتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے اسے محنت کرنے دے، صحیح ہے، محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ برا اس کا کیوں سوچتے ہیں؟ نہ تو آپ کا لنک ہے اس بندے کے ساتھ لیکن آپ پھر بھی اس کا برا سوچتے ہیں۔ تو گزارش آپ کی یہی ہے کہ دنیا بہت کمزور ہے، اگر آج آپ ہیرے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کل آپ کانچ بھی ہو جائیں، صحیح نا، یہ چیزیں نارمل ہے، باتیں بھی نارمل ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو شیئر کرے۔ شیئر کرنے سے یار پرابلم نہیں آپ کو ہونی چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ اچھی بات آپ نے خود سن لی، اچھی بات جو پھیلاتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، جو سپیک کرتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ود اپنی پکچر اور اپنا ٹائٹل، میں آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا۔ تھینک یو۔